الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن فہمی کے اصول، اس سلسلے کا آج کا ہمارا پروگرام قرآنی آیات سے متعلق ہے، اور ان فی ذالک لآیہ یا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس طرح کی آیات قرآن مجید میں ملتی ہیں کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک دلیل ہے، ایک نشانی ہے، ایک ثبوت ہے، ایک ایویڈنس ہے۔ تو قرآن مجید کتاب الدلائل ہے، یہ دلائل سے بھرپور ایک کتاب ہے۔ ایک منکر خدا کو یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اسی کی بندگی کی جانی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ایک آدمی جو آخرت کو نہیں مانتا، موت کے بعد کی زندگی کو تسلیم نہیں کرتا، یہ کتاب ثابت کرتی ہے، ثبوت فراہم کرتی ہے کہ ایک نہ ایک دن تم اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کے بارے میں سوال و جواب ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک چیز قرآن مجید کے ایک ابتدائی طالب علم کو پیش آتی ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں قسموں سے شروع ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر والعصر، زمانے کی قسم، گزرتے ہوئے وقت کی قسم، اور قسم کا مطلب ہے گواہی۔ عصر گواہی دے رہا ہے، زمانہ گواہی دے رہا ہے، گزرتا ہوا ہر لمحہ گواہی دے رہا ہے۔ اسی طرح واللیل والضحیٰ، رات کی گواہی ہے، والشمس، سورج کی گواہی ہے۔ تو یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں، یہ جو گواہی پیش کی گئی ہے، اس کے فوراً بعد ایک کلیہ، ایک ضابطہ بتایا جاتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ وقت کی گواہی ہے، ہر گزرتا لمحہ یہ کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو ورنہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہم سورہ یاسین میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی حکیمانہ تعلیمات کی گواہی ہے، والقرآن الحکیم، حکیمانہ تعلیمات یہ گواہی دے رہی ہیں۔ غور کیجئے، سوچئے، تو یہ ثابت ہو جائے گا انک لمن المرسلین، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ مرسلین میں سے ایک ہیں، پہلے جو رسول گزرے ہیں اسی طرح کے آپ بھی ایک رسول ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ قرآن حکیم پر غور تو فرمائیے۔ تو میں اس سلسلے میں سب سے پہلے پروفیسر اختر حسین اعظمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ جو قسم اور جواب قسم ہے، اس کے تعلق کی وضاحت کریں اور کیا ثابت کیا جا رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں۔ جی چشتی صاحب، بہت شکریہ۔ دراصل قرآن پاک میں بہت سی صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تو یہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے کہ عام ہمارے جو نئے افراد قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ الجھن ہوتی ہے کہ قسم تو کسی چیز کی عظمت کے باعث کھائی جاتی ہے۔ بالعموم تو یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑی چیز کو گواہ ٹھہراتے ہیں یا قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم اس کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عربی کے اندر محاورتاً جو قسم اٹھائی جاتی ہے، اس میں ایک تو پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی عظمت کی ہوتی ہے بات، لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو یقیناً یہ مراد نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ سے زیادہ عظمت والی ہو گئی ہے۔ اصل مراد یہ ہے کہ وہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو قسم سے مراد گواہی بھی ہوتی ہے، کسی چیز کو دلیل ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، تو مراد یہ ہے کہ جو پوری تاریخ انسانی میں جو وقت گزرا ہے، وہ ساری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے تیقن کے ساتھ یہ بات فرما دی ہے تاکہ سننے والوں کو تاکید ہو کہ جس روش کے اوپر وہ چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ گھاٹے سے نہیں بچ سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ گھاٹے سے بچا کیسے جا سکتا ہے، تو وہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو نیک اعمال اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال اختیار کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ حق بات کی تلقین کریں، نصیحت کریں، اور صبر کی بھی۔ تو اب یہ چار باتیں گویا کہ جس معاشرے میں نہیں ہیں یا جس فرد میں نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک یہ بات، یہ امر طے شدہ ہے کہ وہ گھاٹے میں ہے۔ اب قسم، یہ جو زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، گویا کہ زمانے کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے
کہ گزرا ہوا زمانہ ہے یا موجودہ زمانہ جس حالت میں بھی گزر رہا ہے، یہ دراصل تمہیں خسارے کی طرف لے جا رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک استاد جو ہے جو امتحان لے رہا ہے بچوں کا، وہ گھڑی کی طرف اشارہ کر کے یہ کہے کہ آپ کا اتنا لمحہ گزر گیا ہے اور صرف اتنا باقی ہے، گویا کہ آپ خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہاں وہ لکھ رہے ہیں تو فائدے میں رہیں گے، اور اگر نہیں لکھ رہے یا غلط لکھ رہے ہیں، دونوں ہی خسارے میں جانے والے ہیں۔ تو دراصل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے گویا کہ زمانے کو گواہ ٹھہرایا ہے کہ اس کی ساری تاریخ پر نظر ڈالو، جن جن لوگوں نے ان چیزوں سے اعراض کیا پھر ان کا انجام کس قسم کا ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ پروفیسر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ قسم میں عموماً کسی مقدس چیز کو، باعظمت چیز کو گواہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا ضرور۔ لیکن اگر آپ ایک غیر مسلم ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، تو کہتے ہیں بھئی آپ کے اللہ کو تو میں مانتا ہی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں قرآن مجید کی قسم، کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے قرآن کو تو میں تسلیم نہیں کرتا، مجھے ایسی چیز کی گواہی پیش کرو جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کہا گیا والبحر المسجور والسقف المرفوع، اونچی کی گئی ہوئی چھت کی گواہی ہے، موجزن سمندر کی گواہی ہے، ہواؤں کی گواہی ہے، زمین کی گواہی ہے، جیسے زمین کہہ رہی ہے، آسمان کہہ رہا ہے، ہوائیں کہہ رہی ہیں، جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ ذرا کچھ اس پر بسم مزید۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چشتی صاحب۔ قسم، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، کسی عظمت والی چیز کی اٹھائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑی ذات تو دنیا میں، کائنات میں اور واہ، کوئی ہے نہیں۔ واقعی اب اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کی عظمت کے اظہار کے لیے نہیں کھاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پختہ کرنا چاہتا ہے، دلائل مہیا کرنا چاہتا ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں اس امر پر شاہد عدل ہیں کہ میری بات سچی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایسا ہو کے رہے گا۔ ایسا ہو کے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات، تمام جو الہامی اور آسمانی مذاہب ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ تصور کسی نہ کسی صورت میں تو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے ہیں جیسے بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو وہ اپنے مخلوق کو، اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو کر تمہیں یقین دلانے کے لیے بھی قسم کھا رہا ہوں کہ تم میری قسم پر اعتبار کرو۔ دوسری بات جو آپ نے اشارہ کیا کہ جواب قسم جو ہے، جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے مختلف صورتوں کے شروع میں، ان کو گواہ بنایا گیا ہے اس امر پر کہ اس کے بعد جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، جو حقیقت بیان ہو رہی ہے، یہ چیزیں اس امر کی گواہ ہیں، دلائل ہیں۔ مثلا والطور، مجھے طور پہاڑ کی قسم، وکتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، تورات، تورات کی قسم، والسقف المرفوع، بلند و بالا آسمان کی قسم، والبحر المسجود، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع۔ اللہ کہتا ہے جب اس میں طور پہاڑ کی قسم کھا رہا ہوں، یہ طور اس امر پر شاہد ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور آ کر رہے گی۔ یہ بلند و بالا آسمان کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ وہ ان کو بنانے والا یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان کو بطور گواہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے جواب قسم میں دعویٰ کیا ہے، پہلے دلائل مہیا کیے، اس کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ یہ چیزیں اس امر پر گواہ ہیں کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، روز جزا آنے والا ہے۔ اگر تم نے ان باتوں کو تسلیم نہ کیا تو جس طرح یہ ساری چیزیں ملیا میٹ ہو گئی ہیں اور تباہ و برباد ہو گئی ہیں اور غرق ہو گئی ہیں، اسی طرح تمہارا خاتمہ جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہو۔ ناظرین، پروفیسر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جو قرآن مجید کے طالب علم ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ جب یہ دلائل اور یہ قسمیں اور یہ گواہیاں پیش کی گئی ہیں، اس کے بعد کیا کلیہ، کیا قاعدہ بیان کیا گیا ہے اور کس چیز کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ تو اس سلسلے میں مزید گفتگو انشاءاللہ وقفے کے بعد ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बात हो रही है कुरान मजीद में कस्में हैं, और कसम का मतलब है गवाही। सूरह निसा के अंदर हम देखते हैं अल्लाह ताला फरमाता है फ़ला व रब्बिक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज़ नहीं तुम्हारे रब की कसम, तुम्हारे रब की गवाही है, ला युमिनून, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम, जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इख्तिलाफ़ी मामलात में हकम तस्लीम न करे और आपके फ़ैसले को तस्लीम न करे। उसके बाद फिर मज़ीद वजाहत की गई, सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता, आपके फ़ैसले पर दिल में कोई तंगी महसूस न करें, बल्कि दिल की गहराइयों के साथ और शरह सद्र के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को तस्लीम करें। व युसल्लिमू तस्लीमा, और फिर उसके आगे सरे तस्लीम खम कर दें। डॉक्टर इदरीस साहब, इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी गवाही पेश की है, अपनी कसम खाकर कही है। इससे क्या क्या नुक्ते हमारे सामने आते हैं, क्या साबित करना मकसूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ख़ूबसूरत आयत है कुरान मजीद की ये, कि अल्लाह ताला ने व रब्बिका कह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को एड्रेस किया है। तो इसमें महसूस ये होता है कि ये अल्लाह ताला का नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के गहरा प्यार है, बड़ी गहरी मोहब्बत है। जैसे एक बच्चा अगर अपनी माँ से पूछे कि ये किसने किया, तो माँ कहती है तेरी माँ ने किया। तो बेनी इसी तरह अल्लाह ताला ने तेरे रब की कसम खा के एक बड़े प्यार का इजहार किया है, जिसका मकसूद यही है कि लोग नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को भी अहमियत दें, आपकी रिसालत को तस्लीम करें, आपके फ़ैसलों को दिलो जान से मानें, और उसके साथ साथ अपने दिल में किसी किस्म का मलाल ना आए कि जो आपने फ़ैसला किया है मुझे ये कबूल नहीं है, या मैं इसको मुनासिब नहीं समझता, मेरे साथ हल्की फुल्की ज़्यादती हो गई है, या मेरे लिए काबिल अमल नहीं है। तो फ़ला व रब्बिका की तरह कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को इसी तरह और भी एड्रेस किया गया है। ये भी एक प्यार की बात है जो कल क़यामत को मैदान महशर में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को इनडायरेक्ट वे में बता दिया है कि मैदान महशर में भी हमारा प्यार आपको नसीब होगा। ये बड़ी और खूबसूरत इसमें डॉक्टर बातें साहब हैं। एक नुक्ता ये भी है, रब का एक मफहूम हाशिर का भी है, जमा करने वाले का, समेटने वाले का, तो और रुबूबियत तो है ही। तो जो यहाँ हमें देखभाल कर रहा है इस दुनिया के जी अंदर, बिल्कुल बिल्कुल वो उसकी रुबूबियत गवाही दे रही है बिल्कुल। कि जो हमें दुख भी दे रहा है, सुख भी दे रहा है, पाल भी रहा है, हमें बीमारियां भी होती हैं, तकलीफ भी है, हम खुशी भी महसूस करते हैं, आंसू भी हमारे यहाँ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बात कह रही है कि क़यामत के दिन भी वो आराम भी पहुंचाएगा, राहत भी हमें देगा, और हमें दाखिल जहन्नम भी कर सकता है। सबको इकट्ठा करना है। और जो आयत जिसमें अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को एड्रेस करते हुए इस तरह की गुफ्तगू फरमाई है, इसमें एक बात ये भी एक मसले के तौर पर समझ ली जाए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक में किसी भी चीज़ की कसम खा सकता है, मगर मखलूक के लिए इजाज़त नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाए। ये बड़ा ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कसम खानी है। इसके अहकाम अलग हैं, जो फ़िक़ही अहकाम हैं वो फ़ुक़हाए कराम ने बयान कर दिए हैं, अहादीस में भी बयान अहादीस शुदा में भी हैं। हैं। तो ये गैरुल्लाह सब के लिए कसम जायज़ जायज़ नहीं है, गैरुल्लाह की कसम अल्लाह जायज़ के नहीं। अलावा जी किसी और की कसम खाई नहीं जा नहीं जा सकती। सकती। तो इस वजह से जैसे बात अभी को आप कह रहे थे, डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया, सर की कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, दूध की जी कसम, बिल्कुल इसके बारे में तो वाज़े तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला तहलिफू बि आबाइक बिल्कुल वला तहलिफू बिल्लाति वल उज़्ज़ा, अपने माँ बाप की कसम ना खाओ, लातो उज़्ज़ा की कसम ना खाओ। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बात जब मुदाखलत की नहीं माजरत नहीं नहीं चाहता नहीं, हूँ। बहुत अच्छा नुक्ता है आपने। ये यानी ये बातें हम एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकसद कहने का ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन की तालीम में कस्मों की बात की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस में और फ़ुक़हाए कराम ने भी इसके फ़िक़ही मसाइल सारे बता दिए हैं। हम जिस चीज़ की तरफ जा रहे हैं वो हैं
وہ قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی مخلوق کے بارے میں کھائی ہیں، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں اور اس کی بھی اہمیت ہے۔ ایک چیونٹی کی بھی قسم اللہ تعالیٰ کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی شے کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان کیا پیدا کر سکتا ہے؟ سب مل جل کے اگر یہ پیدا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے قسم کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو جو کہی ہے وہ اہمیت بھی دینی ہے، عظیم بھی سمجھنا ہے، اور جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو بھی ذرا اہمیت دیجیے کہ یہ چیز بھی معمولی نہیں ہے میری نظر میں۔ تم شاید اس کو معمولی سمجھو کہ سورج روز نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، چاند روز نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، اس طرح ستارے نکلتے ہیں غروب ہو جاتے ہیں، دوپہر آتی ہے، شام آتی ہے، فجر آتی ہے، رات آتی ہے۔ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، قابل غور چیزیں ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بڑی زبردست نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں پہ واقعی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی ہے، یہ غور و فکر کا مطالبہ کرتی گئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو آیت سورہ نساء کی ہم نے پڑھی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی قانونی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ آپ کے فیصلوں کی حیثیت شریعت کے ایک قانون کی ہے، اور اس آدمی کا ایمان مشتبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ سنت کی آئینی اور تشریعی حیثیت جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی اور اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر واضح کی، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، حدیث رسول میں تشکیک پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، بلکہ صاحب ایمان وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، گردن کو جھکا دے اور پوری طرح اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں بھی ڈاکٹر صاحب فرمائی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ یہاں بھی تفصیل میں جائے بغیر یہاں اللہ نے اپنے فیصلے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قرار دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اللہ نے اپنا فیصلہ قرار دیا، لہٰذا دونوں کی حیثیت جو ہے وہ مسلمہ ہے، اور ان کے ارشادات و فرمودات کی حیثیت جو ہے وہ برابر ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آئینی اور تشریعی حیثیت ہے، قانونی حیثیت ہے، اسی طرح احادیث رسول کی بھی آئینی، تشریعی اور قانونی حیثیت اور ان دونوں میں کوئی تصادم یا ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں میں مکمل مطابقت پائی مکمل جاتی ہے۔ مقابل۔ دیکھیے اسی کا یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، کسی مومن مرد اور عورت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، تو اس میں اگر غور سے دیکھا جائے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھی زاد ہیں، انہوں نے جب انکار کیا یا اس کو محسوس کیا یا فیملی والوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ غلام کے ساتھ کیسے شادی کر دیں، تو تھا یہ دنیاوی معاملہ، دنیاوی معاملہ لیکن اور خالص گھریلو معاملہ، خالص گھریلو معاملہ خانگی معاملہ اور ذاتی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ، بالکل۔ جبکہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب کہہ دیا تو اب اس کو ماننے کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ اچھا، میں اس وہ سلسلے خوبی ہے میں جو کہ ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، مشہور چھوٹی سی صورت ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس کے بعد دو باتیں کہی گئی، چار باتیں ہیں، تین کی گواہی ہے، زیتون کی گواہی ہے، اور طور سینا کی گواہی ہے، بلد امین کی گواہی ہے۔ اس کے بعد دو چیزوں کو ثابت کیا گیا۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا اور اضافہ کر لیں جی، کہ جب ماضی کے سیغے پر لام اور قد اکٹھا آ جائے تو وہ بھی قسم کا فائدہ دیتا ہے، لقد خلقنا الانسان، انسان فی احسن گویا کہ 5 قسمیں ہوں۔ جی جی، بلا شبہ، جی بلا شبہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا، احسن تقویم پر، اور پھر لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب ہم سب جانتے ہیں بلد امین سے مراد مکہ ہے، جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے نوازا گیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ طور سینا وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واعظ کیے تھے، کوہ زر
زیتون اولیو ماؤنٹین، اور 3 وہ علاقہ ہے جہاں بنی اسرائیل کے بے شمار پیغمبر مبعوث کیے گئے، شام اور فلسطین کا وہ علاقہ۔ تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ تمام انبیاء کی تعلیمات، چاہے قرآن کی تعلیمات ہوں، تورات کی تعلیمات ہوں، یا انجیل کی تعلیمات ہوں، یا صحف ابراہیم اور حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیمات ہوں، تمام کتابوں اور انبیاء کی تعلیمات یہ کہہ رہی ہیں کہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں وہ اپنی بلندی پر اور بہترین ساخت پر قائم رہتے ہیں، لیکن جو ایمان نہیں لاتے اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اسفل سافلین ہو جاتے ہیں، گھٹیا سے گھٹیا ہو جاتے ہیں، کأنما خر من السماء۔ اس کے بعد دیکھیے 2 سوال کیے گئے۔ پہلا سوال یہ، فما یکذبک بعد بالدین۔ فا یہاں پر بڑا اہم آیا ہے کہ کون ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جزا اور سزا کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں آپ کو جھٹلا سکے، آپ کی تکذیب کر سکے۔ اس کے بعد پوچھا گیا کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا انبیاء کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، تورات اور انجیل کی تعلیمات وہی کہہ رہی ہیں جو عقل کہہ رہی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں جزا و سزا ہو۔ اور کیا دنیا کے لوگ انصاف کر سکتے ہیں؟ احکم الحاکمین انصاف نہیں کرے گا کہ جنت اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے؟ ناظرین، ہمارا وقت اختتام پذیر ہے، ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ اسفل سافلین، اگر خدا نخواستہ کوئی انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اسفل سافلین کے درجے پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی مایوس نہیں کیا، بلکہ امید دلائی ہے کہ الا الذین، اب بھی تم بچ سکتے ہو، اب بھی تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو، اب بھی تمہیں تاج امامت سے نوازا جا سکتا ہے، لیکن وہی 2 شرطیں ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں دلائل ہیں، گواہی پیش کی گئی ہے اور چیزوں کو ثابت کیا گیا ہے، اور پھر قرآن مجید تبشیر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمان لانے میں جلدی کیجیے، اعمال صالحہ میں جلدی کیجیے، کیا پتہ کہ ہماری موت کا وقت بہت قریب آ لگا ہو اور ہم اللہ کے حضور اس حال میں پہنچیں کہ ہم اللہ پر اعتماد اور یقین رکھتے ہوں اور ہمارے اعضاء اور جوارح وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔